بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد عنان حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور انصاف پرور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حفت تخلیم کی بادشاہت عطا فرمائی اور وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند پرند اور جنات وغیرہ سب ان کے تابع فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرہ برابر بھی تکبر نہ تھا۔ وہ اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہ لیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے زنبیل سی کر اور اسے فروخت کر کے گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھاتے تھے۔ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزے داروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے۔ بادشاہ بننے کے بعد آپ نے ایک نہایت عالیشان اور پرتکلف مکان بنوایا جس کا رقبہ 36 کوس تھا۔ اس مکان کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ پھر اس مکان کے اندر آپ نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ سارا تخت ہاتھی دانت سے بنایا گیا تھا جو لال فیروز زمرد جیسے پتھروں سے مرصع تھا اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھی۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھیں اور ہر ڈال پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر ان کے پیٹ کے اندر مشک بھر دیا گیا تھا۔ ان درختوں کے خوشے انگوروں کی طرح تھے۔ اس تخت کے نیچے اور دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھی جن پر لوگ بیٹھتے تھے۔ ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ تخت جنات نے بنایا تھا جو آپ کی رعایا تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر اس عظیم الشان تخت پر قدم رکھتے تو ان کی ہیبت سے تخت اس وقت حرکت کرنے لگتا اور طوطی و طاؤس بھی اللہ کے حکم سے اپنے پر پھیلا دیتے تھے جن سے مشک وغیرہ کی خوشبو نکلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب آپ تاج شاہی سر پر رکھتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر معلق ہو کر آپ کے سر پر سایہ کرتے تھے۔ جس مکان میں تخت سلیمانی تھا اس میں کئی محرابیں تھیں جہاں عابد و زاہد لوگ بیٹھ کر عبادت الہی کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہتے تھے۔ آپ پورے عجز و انکسار کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا کرتے تھے، یا الہی میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ میں پیغمبروں میں سے بھی ایک پیغمبر ہوں۔ اے میرے مالک، میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ جب آپ اپنے عظیم الشان تخت پر بیٹھ کر تخت کو چلنے کا حکم دیتے تو تخت اتنی تیز رفتاری سے چلتا کہ آپ ہزاروں کوس کا فاصلہ چند منٹ میں طے کراتے۔ آپ صبح کو ایک شہر اور شام کو دوسرے شہر میں ہوتے تھے۔ آپ کے باورچی خانے کے لیے جنات نے بڑی بڑی پتھر کی دیگیں بنائی ہوئی تھیں جنہیں بادل پانی سے بھر دیتا۔ ان دیگوں میں روزانہ کئی ہزار اونٹ اور کئی ہزار گوسفند پکتے اور خلق اللہ صبح سے شام تک آپ کے لنگر خانے سے کھاتی پیتی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے ہوا میں سفر کر رہے تھے۔ تخت کے دوسرے حصوں میں آپ کے 1000 ملازم اور سلطنت کے عہدیدار بھی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے جن میں وزیر اعظم برقیہ بھی شامل تھا۔ تمام جن تخت کے گرد ادب سے کھڑے تھے اور فضا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کیے آ رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتوں کی آواز پڑی،
फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह करते हुए कह रहे थे, ऐ रब, तूने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जैसा मुल्क और हशम दिया है, ऐसा किसी और जिन व बशर में से किसी को नहीं दिया। उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हिफत अक़लीम की बादशाही इनायत की और उसको नबुवत से सरफराज किया है, लेकिन सुलेमान में गुरूर तकब्बुर बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं उनको हवा पर ले जाकर जमीन पर डाल देता और फिर उनको नीस्त व नाबूद कर देता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये कलाम सुना तो फौरन अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गए और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने लगे। हवा ने उनके तख्त को जमीन पर उतारा जहां चूंटियों की बस्ती थी। तख्त सुलेमानी को देखकर चूंटियां खौफजदा हो गईं। उस वाक़ये का तज़किरा कुरान पाक में इस तरह है, यहाँ तक कि जब पहुंचे सुलेमान चूंटियों के मैदान पर तो कहा एक चूंटी ने, ऐ चूंटियों, घुस जाओ अपने घरों में ताकि तुमको ना पीस डाले सुलेमान और उसका लश्कर और फिर उनको खबर भी ना हो। ये चूंटी अपनी कौम की सरदार यानी शामोर थी। उसकी बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और उन्होंने शामोर को अपनी हथेली पर रखकर पूछा, ऐ शामोर, तुमने अपने लश्कर से ये क्यों कहा कि सुलेमान आता है और तुम अपने अपने गारों में घुस जाओ? तुमने उससे पहले मेरा क्या जुल्म देखा है? शामोर ने कहा, ऐ नबी, हमने आपका या आपके लश्कर का पहले कोई जुल्म नहीं देखा, मगर हमने हिफ्ज मातखदुम के तौर पर ऐसा किया है कि कहीं आपके घोड़ों की टापों तले चूंटियां ना कुचली जाएं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम अपनी चूंटियों पर ऐसे ही शफकतें किया करते हो? जी हाँ, शामोर ने कहा, चूंकि अल्लाह ताला ने मुझे उनका बादशाह बनाया है, इसीलिए मेरा फर्ज है कि मैं उनकी सलामती का ख्याल रखूं। तुम्हारे साथ कितनी चूंटियां रहती हैं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा। शामोर ने बताया कि 40,000। उस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारी बादशाही बेहतर है या मेरी बादशाहत? चूंटियों के सरदार ने कहा, मेरी बादशाही बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे तख्त को हवा उड़ाती है, तुम उस पर बैठते हो, ये कितना बड़ा तकल्लुफ है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें ये अकल किसने सिखाई? ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिस अल्लाह ने तुम्हें अकल अता फरमाई उसी ने हमें अकल से नवाजा है। शामोर ने जवाब दिया, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे चंद मसाइल पूछूं। पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा। शामोर ने कहा, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, तुमने अल्लाह ताला से सवाल किया था, कहा, ऐ परवरदिगार, मगफिरत कर मेरी और बख्श मुझको, ऐसा मुल्क के नालायक हो किसी को मेरे पीछे, तू है सबसे बख्शने वाला। ऐ सुलेमान, तुम्हारे इस सवाल से हसद की बो आती है, जबकि हसद करना पैगंबरों की शान के खिलाफ है। तुम्हें ये भी अच्छी तरह मालूम है कि खुदावंद कुद्दूस सारे जहां का मालिक है, वो जिसे चाहे बादशाही दे और जिसे चाहे ना दे। तू बड़ी दाना और अक्लमंद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा। शामूर ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, तुम भी अपनी रियाया की निगरानी करो और अपने अदल व इंसाफ से रियायत को खुश रखो, जालिम से मजलूम का हक दिलवाओ। मैं तो बेचारी, ज़ईफा और मिस्कीन हूँ, फिर भी अपनी रियाया की हर रोज खबर लेती हूँ और उनका बार उठाती हूँ ताकि कोई भी किसी पर जुल्म ना कर सके। शामूर की बातें सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सजदे में गिरकर कहा, ऐ परवरदिगार, तेरी कुदरत बे इंतहा है और तू ही बेशक अजमत व बुजुर्गी के लायक है। कुरान हकीम की सूरत सबा में इरशाद बारी ताला है, और जिनों में से वो थे जो उस सुलेमान के सामने खिदमत अंजाम देते थे उसके परवरदिगार के हुक्म से, और जो कोई उनमें से हमारे हुक्म के खिलाफ कजरूवी करे हम उसे दोज़ख का अजाब चखाएंगे। वो उसके लिए बनाते थे जो कुछ वो चाहता था, किलों की तामीर, हथियार और तस्वीर और बड़े बड़े लगन जो हौजों की मानिंद थे, और बड़ी बड़ी देगें जो अपनी बड़ाई की वजह से एक जगह जमी रहीं। ऐ आल दाऊद, शुक्रगुजारी के काम करो और मेरे बंदों में से बहुत कम शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला ने
حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، شیاطین اور جانوروں کو مسخر کر دیا تھا، اور وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے۔ ان کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا، جس کی تاثیر یہ تھی کہ انسان و حیوان، چرند پرند، جن و پری سب ان کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی، انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز معمول کے مطابق اپنے قضائے حاجات کے لیے باہر گئے اور اپنی انگوٹھی ایک لونڈی کے حوالے کر گئے۔ ان کے جاتے ہی دیویوں کے ملک کا بادشاہ حمودلیس کسی طرح وہاں آ گیا۔ اس نے لونڈی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی حاصل کی اور تخت سلیمانی پر بیٹھ گیا۔ اسی انگوٹھی کے سبب سارا کاروبار سلطنت چل رہا تھا۔ چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھن گیا، اور وہ انگوٹھی دوبارہ پانے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک روز بنی اسرائیل کے ایک گھر کے دروازے پر پہنچے۔ آپ بہت بھوکے پیاسے تھے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک عورت نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں جس کی دعوت کرنا لازمی ہے۔ میرا شوہر گھر سے باہر ہے، خاتون نے کہا۔ اس کی غیر موجودگی میں غیر محرم کے دعوت نہیں کر سکتی، البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ، میرا شوہر واپس آئے گا تو تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عورت کا جواب سن کر اس کے باغ میں گئے اور پانی پی کر سو گئے۔ سونے کے دوران باغ میں کہیں سے ایک ناگ نکلا اور آپ کے قریب بیٹھ کر پہرا دینے لگا۔ اس خاتون کا شوہر باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ بیوی نے بتایا، یہ مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیدار ہوئے تو ناگ وہاں سے ہٹ گیا۔ عورت کا شوہر آپ سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی، جو آپ نے قبول کر لی۔ آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کی اور 3 روز وہاں قیام کرنے کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ادھر آپ کے تخت پر حمودلیس قابض تھا اور جنات میں سے تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم شکل بن کر تخت پر بیٹھا تھا، مگر جلد ہی اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہو گیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے یہ تدبیر کی کہ حمودلیس کو تورات پڑھ کر سنانے کے لیے کہا۔ حمودلیس تو تورات نہ پڑھ سکا، جس پر اور لوگوں نے تورات پڑھنا شروع کر دی۔ حمودلیس گھبرا گیا، وہ کلام الہی سن کر وہاں نہ ٹھہر سکا اور فوراً غائب ہو گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں پھینک دی، جسے ایک مچھلی نگل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریا پر گئے تو وہاں چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو آپ بھی ایک آدمی کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ قدرت خداوندی سے ان کے جال میں وہی مچھلی پھنس گئی جس نے آپ کی انگوٹھی نگلی تھی۔ آپ نے اس آدمی سے وہ مچھلی پکانے کے لیے خریدی اور گھر لا کر اپنی بیوی کو دی۔ بیوی سے فرمایا کہ اس مچھلی کو آج شام پکا لینا۔ آپ کو بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کی انگوٹھی کسی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس سے انگوٹھی برآمد ہوئی۔ بیوی نے انگوٹھی آپ کو دکھائی تو آپ نے انگوٹھی کو فوراً پہچان کر انگلی میں پہن لیا۔ انگوٹھی حاصل ہوتے ہی آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس مل گیا۔ آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان سمجھا جس میں آپ پورے اترے اور پہلے کی طرح حکومت کرنے لگے۔ ایک دن آپ کو لوگوں کی دعوت کرنے کا خیال آیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میں تمام مخلوق الہی کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے سلیمان، مخلوقات کو روزی دینے والی ذات تو میں ہوں، تم تو میری ساری مخلوقات کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکو گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا، اے پروردگار، جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی تو تیرا ہی عطا کیا ہوا ہے، اس سے میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے اصرار پر اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش قبول کر کے انہیں اجازت عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت وسیع و عریض جنگل میں مخلوق خدا کی دعوت کا اہتمام کیا۔ انہوں نے جنات کو جنگل صاف کرنے اور وہاں صاف و شفاف دریا بچھانے اور مشرق سے مغرب تک کی تمام اشیاء خوردنی لا کر
जमा करने का हुक्म दिया। आपने हवा को हुक्म दिया कि वो फर्श जमीन को उठाकर फिजा में मतलख कर दे, ताकि सारी जमीन पर बसने वाली हर मखलूक इस दावत खास का नजारा कर सके। आपके हुक्म की तामील में संगे खारा की निहायत वसी 7 लाख देगों में खाना पकाया गया। जब खाना पककर दावत के लिए तैयार हो गया तो एक मछली ने आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया, या हजरत, मुझे भी आज हुक्म हुआ है कि आपकी दावत खाऊं, इसीलिए मुझे खाना खिलाइए। ये सब खाना इसी दावत के लिए है। अगर तू सब्र नहीं कर सकती तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले और जो कुछ तैयार है उससे खाना शुरू कर दे। आपकी इजाजत मिलते ही मछली ने खाना शुरू कर दिया और जितना भी खाना तैयार था तमाम खा गई। फिर बोली, या हजरत, अभी मेरा पेट नहीं भरा। ऐ मछली, तू तमाम मखलूकात का खाना अकेली खा गई और अभी भी तेरा पेट नहीं भरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर कहा, ये तो मेरा सिर्फ एक ही निवाला था। मछली ने जवाबन कहा, मैं तो रोजाना ऐसे 3 निवाले खाती हूँ। फिर मछली ने शिकवा किया, हजरत, अगर आपके पास दावत का पूरा सामान नहीं था तो आपने तमाम मखलूकात खुदा की दावत करने का ऐलान क्यों किया? ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फौरन अल्लाह के हुजूर झुक गए और अल्लाह ताला से माफी मांगते हुए कहा कि तमाम मखलूकात की दावत करने की उनकी आरजू महज ख्वाब थी, क्योंकि तमाम मखलूक को रोजी देना सिर्फ तेरा ही काम है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजू का पानी लाने पर एक परिंदा हुदहुद मामूर था। हुदहुद दरबार सुलेमानी का खास खिदमतगार था और वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजू के लिए जंगल में जहाँ कहीं भी पानी हो तलाश करके लाता था। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त शाही पर बैठे हुए थे। उनके सामने रियाया बड़े अदब से दस्तबस्ता खड़ी थी। दरबार में मुकम्मल खामोशी थी। जिन वो परी, चरिंद वो परिंद में से किसी की जुर्रत ना थी कि वो मुंह से जरा भी आवाज निकालें। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ देखकर कहा, मैं अपने सामने हुदहुद को मौजूद नहीं पा रहा। क्या परिंदों की कसरत के सबब वो मुझे नजर नहीं आ रहा है या दरबार से गैर हाजिर है? सब ने इधर उधर देखा मगर हुदहुद ना दिखाई दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मालूम होता है हुदहुद दरबार से गैर हाजिर है। मैं उसे उस कोताही की सख्त सजा दूंगा, बल्कि जुबाह कर डालूंगा जब तक कि वो अपनी गैर हाजिरी का कोई माकूल जवाब पेश ना करे। उनके लहजे में सख्ती महसूस करके हर तरफ सरासीमगी फैल गई और सबको हुदहुद के मुतालिक तशवीश होने लगी। हुदहुद का ख्याल था कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजू के वक्त तक दरबार पहुंच जाएगा। उसने सोचा कि क्यों ना आज मैं बुलंद पर आवाज करके दुनिया का नजारा करूं। चुनाचा उसने ऊंची उड़ान की और उसे मलिका सबा बिल्किस का बाग दिखाई दिया। वो बाग में उतरा तो वहाँ अपने हमजिन्स को पाया। हमजिन्स हुदहुद ने हुदहुद सुलेमानी से पूछा, तुम कहाँ से आई हो? मैं मुल्क शाम से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से आया हूँ। हुदहुद सुलेमानी ने बताया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन है? हमजिन्स हुदहुद ने सवाल किया। हुदहुद सुलेमानी ने जवाब दिया, वो अल्लाह के पैगंबर और तमाम इंसानों, जिनों और शयातीन के बादशाह हैं। तमाम चरिंद परिंद उनके मते और ताबे फरमान हैं। लेकिन तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो हुदहुद बोला, मैं इसी शहर का बासी हूँ। इस मुल्क पर मलिका बिल्किस हुक्मरान है। अगरचा तुम्हारे बादशाह का मुल्क बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी शहजादी भी यमन की मलिका है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने मुल्क की सैर कराऊं। हुदहुद सुलेमानी ने तेजी से कहा, नहीं नहीं, मुझे डर है कि कहीं नमाज का वक्त ना गुजर जाए, क्योंकि वजू के वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे याद करेंगे और अगर उस वक्त मैं उनके पास मौजूद ना हुआ तो वो मुझसे खफा होंगे। बिल्किस के हुदहुद ने कहा, अगर तुम मेरे मुल्क का कोई तोहफा उनकी खिदमत में ले जाओगे तो मुझे यकीन है कि वो नाराज नहीं होंगे। उस वजह को माकूल समझकर हुदहुद सुलेमानी उसके साथ चल पड़ा। उसने मुल्क सबा यमन की खूब सैर की और नमाज असर के वक्त दरबार सुलेमानी में वापस पहुंच गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर खुदरे गुस्से से पूछा, ऐ हुदहुद, तू कहाँ गायब हो गया था? हुदहुद ने सर झुकाकर इल्तिजा की, हजरत, बेशक मैं कसूरवार हूँ, लेकिन अपने कसूर की आपसे माफी चाहता हूँ।
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے معاف کرتے ہوئے دیر سے آنے کا سبب پوچھا۔ ہدہد کہنے لگا، حضور میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کا اب تک حضور کو شاید علم نہ ہو۔ میں ملک سبا کی ایک خاص خبر لایا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ملک سبا پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے جسے ملکہ بلقیس کہتے ہیں۔ وہ 30 گز لمبے چوڑے اور جواہرات سے مرصی تخت پر بیٹھتی ہے جو سرخ رنگ کا ہے۔ اس تخت احمر کے پائے یاقوت اور زبرجد سے بنے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو زندگی کی ہر آسائش اور نعمت سے مالا مال کیا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر ہیں۔ ملکہ بلقیس اور اس کی رعایا اللہ تعالیٰ کے بجائے سورج کی پوجا کرتی ہے۔ شیطان ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں اچھائی کا لباس پہنا دیا ہے، اور پوری قوم گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ملک سبا اور ملکہ بلقیس کا حال سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، ہم ابھی تمہاری سچائی کا امتحان لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط تحریر کر کے ہدہد کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ وہ ملکہ بلقیس کو یہ خط پہنچا آئے۔ خط لے کر ہدہد اڑتا ہوا ملکہ بلقیس کے محل پہنچا۔ ملکہ اس وقت اپنی خوابگاہ میں سو رہی تھی۔ ہدہد روشندان کے راستے کمرے میں داخل ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ کے سینے پر رکھ کر واپس باہر نکل گیا۔ ملکہ کی آنکھ کھلی تو خط دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پھر خط پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر دیکھ کر اس نے خط کھولا اور پڑھنے لگی۔ خط میں یہ لکھا تھا، اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز اتنا ناز اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خداوند و برتر کے حضور جھک جانا چاہیے۔ اسی کی رضا کو اپنا نصب العین اور اس کے احکام کی پابندی کو اپنا شیوا بنانا چاہیے۔ خط پڑھ کر ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کو طلب کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں۔ درباریوں نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت طاقتور اور جلیل القدر بادشاہ ہیں جو خود کو پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ نے درباریوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں بتایا اور انہیں خط کی عبارت سنا کر ان سے مشورہ مانگا کہ اس خط کا کیا جواب دیا جائے۔ درباریوں میں سے چند بڑے ارکان حکومت نے کہا، ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے خوف نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے باوجود آپ جو بھی مناسب سمجھیں فیصلہ کریں، ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے درباریوں کی تجویز سن کر کہا، بے شک ہم طاقتور ہیں، لیکن کسی معاملے کا حل یہ نہیں کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہتر یہ ہے چند قاصدوں کو بیش قیمت تحائف دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جائے۔ اس بہانے قاصدوں کی شوکت و عظمت کا بھی بخوبی اندازہ لگا آئیں گے، اور یہ بھی پتا چل جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ واقعی زبردست قوت و طاقت والے بادشاہ ہوئے تو ان سے جنگ کرنا بے سود ہوگا۔ تمام درباریوں نے ملکہ کی رائے پر اتفاق کا اظہار کیا۔ تب ملکہ نے بیش قیمت تحائف کے ساتھ چند ایلچی دربار سلیمانی میں روانہ کیے۔ یہ ایلچی جب دربار میں پہنچے اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف پیش کیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف دیکھ کر ایلچیوں سے فرمایا، تم جن قیمتی اشیاء سے مجھے بہلانے آئے ہو ان سے زیادہ قیمتی اشیاء میرے اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہے۔ میرے نزدیک تمہارے ان تحائف کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ ملک و حکومت اور مال و دولت میرا نصب العین نہیں ہے۔ میں تو کلمہ حق بلند کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمام لوگ احکامات الہی کے پابند ہو جائیں۔ تم یہ تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے جا کر کہو کہ اگر اس نے میرے نصب العین میں رکاوٹ کرنے کی کوشش کی تو میں ایک عظیم الشان لشکر کے ہمراہ آ کر اس کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ایلچیوں نے واپس جا کر ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جواب سے مطلع کیا اور ان کی شان و شوکت کا نقشہ بیان کیا۔ تب ملکہ بلقیس فکر مند ہو گئی اور ایک بڑے وفد کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ اپنے عظیم الشان تخت پر سفر کر رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے درباریوں سے پوچھا،
تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی لے آئے؟ حضور، دربار کا وقت ختم ہونے تک میں بلقیس کا تخت یہاں لا سکتا ہوں، ایک جن نے ادب سے کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ تو بہت وقت ہے، میں اس سے بہت پہلے یہاں ملکہ کا تخت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمام درباری خاموش رہے۔ آخر وزیر اعظم برقیہ نے کہا، حضور، اگر اجازت ہو تو میں چشم زدن میں ملکہ کا تخت لا سکتا ہوں۔ آپ نے وزیر اعظم برقیہ کو اجازت دی اور وہ پلک جھپکنے کی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت وہاں لے آیا۔ آپ نے ملکہ کا خیر مقدم کیا اور اس کے آرام و آسائش کا سامان مہیا کیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن اخلاق سے بے حد متاثر ہوئی اور آپ پر ایمان لے آئی۔ پھر آپ سے اجازت لے کر واپس اپنے ملک چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیغمبری اور بادشاہی عطا فرماتا ہے تو اسے آزمائشوں میں بھی ڈالتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں میں ڈالا، جن میں آپ ثابت قدم اور کامیاب رہے۔ آپ کی 1000 بیویاں تھیں، لیکن صرف ایک بیوی سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اللہ کی قدرت، اس لڑکے کا صرف ایک کان، ایک آنکھ اور ایک ہاتھ تھا، اس کا ہر عضو بدن نفس معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے دکھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی صحت اور تکمیل بدن کی دعا کی۔ ان کی دعا منظور ہوئی اور لڑکے کے تمام اعضاء مکمل ہو گئے۔ اب اس کا جسم عام انسانوں کی طرح مکمل تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے انتہائی محبت تھی۔ ایک دن آپ نے ارادہ کیا کہ تعلیم و تربیت کے لیے اسے کسی اچھے استاد کے حوالے کیا جائے۔ جنات کو آپ کے ارادے کا علم ہوا تو ایک جن نے آپ سے کہا، حضور، لڑکا میرے حوالے کر دیں، میں اسے اچھی طرح پڑھاؤں گا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو اس جن کے حوالے کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا اور ملک الموت کو حکم ہوا کہ لڑکے کو مار کر سلیمان علیہ السلام کے تخت پر ڈال۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیٹے کے مرنے کا بہت دکھ ہوا، لیکن اسے اللہ کی رضا مان کر آپ نے صبر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں مسجد اقصی کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس مرکز پر ایک ایسی عالی شان عبادت گاہ تعمیر کی جائے جو مسلمانوں کے لیے مقدس ترین اہمیت کی حامل ہو، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اپنی اس خواہش کو اپنے ہاتھوں پورا نہ کر سکے اور بیت المقدس کی دیواریں قدم آدم تک بلند کر کے چھوڑ دی تھی۔ چنانچہ مسجد اقصی کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی مکمل ہوئی۔ آپ نے اپنی تخت نشینی کے 2.5 سال بعد یروشلم میں اس مقدس عمارت کی تعمیر شروع کی جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں اور جنوں کو عمارت جلد سے جلد بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ 1 لاکھ سنگ تراش اس کی تعمیر میں لگ گئے۔ 30,000 افراد پہاڑوں سے پتھر تراشتے، 70,000 ہاتھی اور اونٹ ان پتھروں کو اٹھا کر لاتے، جبکہ دیو اور جنات کانوں سے لال، یاقوت، فیروزہ، زبرجد، سونا اور چاندی وغیرہ لاتے۔ اس مسجد کی لمبائی 784 گز اور چوڑائی 455 گز تھی۔ مسجد میں 648 ستون تھے اور 4000 قندیلیں روشن ہوا کرتی تھیں۔ اس کی صفائی پر 700 صفائی کرنے والے مامور تھے۔ مسجد کے صحن میں ایک ہشت پہلو مقام خبط الصخرہ کے نام سے ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم ظاہر ہیں۔ اس مسجد کی تمام زمین میں ایک ہاتھ بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس پر کسی پیغمبر نے نماز نہ پڑھی ہو یا کسی فرشتے نے قیام نہ کیا ہو۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، یا باری تعالیٰ، اس وقت بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی، میرے انتقال کو جنات سے پوشیدہ رکھا جائے تاکہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو سکے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ جنات نے شیشے کے محل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک معبد تیار کیا تھا اور آپ اکثر یہیں عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اس میں تشریف لے گئے اور اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی، مگر چونکہ ان کا بہت رعب و دبدبا تھا اور اکثر
عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، اسی لیے جنات کو آپ کے انتقال کی خبر نہ ہوئی اور وہ آپ کو زندہ سمجھ کر کام کرتے رہے۔ ایک طویل عرصے تک ان کا جسم عصا کے سہارے کھڑا رہا۔ آخر جب دیمک نے عصا کو کھا لیا تو عصا ٹوٹ کر گر گیا اور آپ کا جسم زمین پر گر پڑا۔ اس وقت جنات کو معلوم ہوا کہ آپ کا تو انتقال ہو چکا ہے، چنانچہ وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے۔ حکم الہی سے ہوا تخت سلیمانی کو اڑا لے گئی، لیکن اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس میں ہی دفن کیا گیا ہے۔